الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ویکلی پلان پر کہ ویکلی پلان جو ہے ابھی تک ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ تو ہم نے لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں اسلامی نظام معیشت کے فوقیت کے عوامل جو تھے ان کو پڑھا تھا، اور آج ہمارے پاس پھر ٹاپک ہے اسلامی نظام معیشت کے اساسی تصورات، جو پیج نمبر 150 سے 160 تک ہے۔ اس کے بعد اگلا لیکچر آئے گا اسلامی معیشت کے اساسی اصول، وہ 161 سے 171 تک ہے۔ تو ظاہر ہے یہ 10 صفحات کا ہے تو شاید یہ پورا نہ ہو، لیکن اگر یہ پورا ہو گیا تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے ٹاپک کو بھی اس میں انکلوڈ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اسلامی نظام معیشت کے اساسی تصورات، صفحہ نمبر 150 ہے۔ تو آپ اس پر دیکھیں کہ اسلامی نظام معیشت، اسلام ایک کامل دین ہے، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ کو تعلیمات نہ دی گئی ہوں، جہاں آپ کو کچھ سمجھایا نہ گیا ہو۔ اسی طرح معاشیات میں بھی آپ کو اسلام نے تعلیمات دی ہیں۔ تو وہ اسلام کی اساسی اصول، اساس کہتے ہیں بیس کو، یعنی بنیاد کو، جس کے اوپر تمام عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے عظمت محنت ہے۔ کہتے ہیں کہ عظمت محنت معاشیات میں کیا ہوتا ہے؟ اہم اور کلیدی عامل پیدائش کے نہ جاتا ہے، اور اسلام نے بھی اس کی عظمت کو تسلیم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ محنت کا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء بھی کوئی نہ کوئی کام کیا کرتے تھے، مزدور کو پوری اجرت دی جائے اور حق تلفی نہ ہو، وگرنہ معاشرے میں کیا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا، طبقوں کے مابین لڑائی جھگڑا اور فساد، یا لڑائی میں اڑے کہ ٹوپی ڈال لے تو اسے کیا کہتے ہیں، مطلب عظمت جو ہے محنت کی، اس کو تسلیم کیا گیا۔ پیدائش و صرف دولت، کہتے ہیں پیدائش و صرف دولت کے تصورات کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ پیدائش کے عمل سے یہ اشیاء خدمت تیار کی جاتی ہیں۔ اگر رک جائیں تو ان کی ترسیل اور تقسیم بند ہو جائے، یعنی اگر چیزیں پیدا ہی نہ ہوں تو انہیں آگے سپلائی کیسے کیا جائے، لوگوں میں کیسے وہ جائیں، تو ترسیل اور تقسیم ان کی بند ہو جائے گی، تو جس سے معاشرے کو بے سر و سامانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے اسلام میں آجر، تاجر اور پیدا کنندگان کے علاوہ صنعت کار اور زمیندار کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا، جس میں بددیانتی، دھوکہ دہی، فریب کاری اور ظلم وغیرہ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ناجائز فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا۔ دیانتدار تاجر، یہ حدیث جو ہے اس کو یہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی کہ دیانتدار تاجر قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مع الصدیقین والشہداء والصالحین، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نیک تاجر جو ہے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ ممنوع اشیاء کی تجارت نہیں کرتا، اپنے مال کے نقائص نہیں چھپاتا، یعنی وہ اچھی طرح سے اگر سارا کچھ کرتا ہے۔ اور پھر یہ سورہ فرقان کی آیت کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا، کہ فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے جو ہیں شیطان کے بھائی ہیں، تو اور شیطان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ حقوق ملکیت پر دیکھیں، تیسرا پوائنٹ ہے۔ تو حقوق ملکیت جو ہے اس کے متعلق کیا ہے کہ دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ چیزوں کو انسان کے سپرد کر دیا اور چند قواعد و ضوابط دے دیے۔ اب ایک طرف سوشلزم میں انسان کی ملکیت کو قبول ہی نہیں کیا جا رہا، اور سارا کچھ کیا ہے؟ ریاست کی ملکیت ہے۔ دوسری طرف اگر انسان کی ملکیت کو قبول کیا گیا تو اسے آزاد چھوڑ دیا گیا، جبکہ اسلام ملکیت کا بھی حق دیتا ہے اور اس پہ چند حدود و قیود بھی نافذ کر دیتے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں ذاتی جائیداد قائم کرنے اور اس کے تصرف پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ذاتی ملکیت کی نفی کرتا ہے اور دوسرا طبقہ چند حدود و قیود کے ساتھ اسے تسلیم کرتا ہے۔ تاہم جائیداد جائز اور اچھے طریقوں سے بنانے کی اجازت ہے، ٹھیک۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں رزق کے وسائل کی تخلیق و تخصیص اور تلاش کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک۔ حلال اور حرام میں فرق، اب یہ مین چیز ہے
جو دوسرے کسی نظام میں نہیں ہے، اور یہ اساسی بنیادی اصولی چیز ہے، اس کے اوپر ہی تمام عمارت کھڑی ہوگی۔ کوئی حرام کام نہیں کیا جا سکتا، مثلا شراب کا کاروبار، افیون، بھنگ، رشوت ستانی، بددیانتی، چوری، ذخیرہ اندوزی، خیانت، جواگ اور دھوکہ دہی، ان ساری چیزوں سے، یہ جو بھی حرام چیزیں اس سے منع کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں پیج نمبر 152 کے اوپر لکھا ہوا ہے، اچھا یہ دیکھیں، اس طرح ناپ تول میں کمی بیشی، گانے بجانے، قبح گیری، بت گیری، قال گیری۔ اچھا قبح گیری سے کیا مراد ہے؟ قبح گیری کہتے ہیں یعنی جو فحاشی کا کاروبار ہوتا ہے نا، یعنی یہ جو زنا کا کاروبار ہوتا ہے، اسے قبح گیری کہتے ہیں۔ بت گیری، بت بنانا، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ آگے یہ دیکھیں کہ یہ چند آیات انہوں نے لکھ دی، اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے نہ کھاؤ، اور پھر یہ مزید کچھ آیات ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اے ایماندارو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ایک دوسرے کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ اے مومنو، شراب، جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی فعل ہیں، شیطانی میں توئیں نہیں لگا، اور ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں۔ اچھا یہ جو آستانہ لکھا ہے، اس سے آستانے سے مراد وہ جگہ تھیں، اصل میں انہوں نے یہ جو ترجمہ آستھان جہاں سے یہ ہندو لفظ ہے، بہرحال عرب میں یہ رواج کیا تھا کہ ایک نشان بنائے ہوتے تھے، جگہیں بنائی ہوتی تھیں، کچھ پتھر تھے، وہاں وہ قربانی کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے۔ تو ایسی جگہ کہ جہاں انہیں نصب کہا جاتا ہے، نصب کہتے ہیں نا کسی چیز کو رکھنے کو، تو جہاں پتھر رکھے ہوں بتوں کی قربانی کے لیے، تو اسے یہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس جگہ پہ بت کے لیے قربانی کی جائے، غیر اللہ کے لیے قربانی کی جائے، ان کی ممانعت ہے اس قربانی کی۔ ظاہر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، قربانی اگر کی جائے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے گی۔ لیکن اس سے اس چیز کو کنفیوز کرنا کہ جو اسے کیا کہتے ہیں عام طور پر نظر اور نیاز میں قربانی کی جاتی ہے اور اس کا ایصال ثواب کسی کو پہنچایا جاتا ہے، تو اس سے وہ مراد ہے، اور چونکہ وہ خانقاہوں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے کام، اس وجہ سے خانقاہیں ہی حرام ہیں۔ تو یہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس بک میں کچھ چیزیں ہیں، انہوں نے بس اپنے وہ نظریات لے کر آئے ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی فرقہ وارانہ چیزوں کو اس میں نہیں لانا چاہیے تھا، کہ یہاں موضوع معاشیات ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ ہوتا تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا کہ یہاں قرآن کی آیت میں کیا چیز بیان ہو رہی ہے، کون سا لفظ آیا ہے، قرآن نے کیا لفظ استعمال کیے، اس لفظ کا عرب کے ہاں کیا معنی ہوتا تھا، اور وہ کیا رواج تھا ان کے ہاں، کس لیے اس کو منع کیا گیا۔ دوبارہ یہ اس چیز کو لے آئے۔ خیر یہ ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کے لیے قربانی غیر اللہ کے لیے کی جائے، جیسے ہندو کرتے ہیں کہ اسے کیا کہتے ہیں، کسی کی جان لے لی کہ اس سے کوئی دوسرا خوش ہو جائے۔ حالانکہ مسلمان ایسا نہیں کرتے، مسلمان تو اسے پھر کھاتے بھی ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے، یعنی قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس قربانی کا جو ہمیں ثواب ملنا ہے وہ کسی فوت شدہ کو بھی ثواب پہنچا دے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور یہ جو انہوں نے چیز لکھی ہے یہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے۔ خیر آگے دیکھیں، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دو، مختلف پھر آیات ہیں۔ پھر آگے دیکھیں بندش سود، اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ اس کے آگے دیکھیں درجات میں جو فرق ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے معاشرے میں مختلف افراد ہیں، اور ان میں مختلف درجات میں فرق ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ اب وہاں کیا ہو رہا تھا، امیر اور غریب طبقے میں ایک کشمکش تھی۔ ادھر کیا کیا، پہلا سٹیپ کیا کہا گیا، یہ تمنا نہ رکھو کہ اس فضیلت کی جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو ایک کو دوسرے پر عطا کی ہو، اگر اس میں کسی کو دوسرے میں کچھ زیادہ دیا گیا ہے جو اس کی
خواہش ہے، یہ اب انہوں نے پتہ نہیں کیسے ترجمہ کیا، بہرحال آیت یہ ہے کہ اگر کوئی امیر ہے یا کچھ ہے تو تم اس سے جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کسی بھی طرح، بدن میں، مال میں، عقل میں، کسی چیز میں، تو تم اس کی تمنا نہ کرو، حسد نہ کرو کہ مجھے یہ ملے، اسے کیوں ملا ہے۔ پہلی چیز یہ تمنا بھی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھے اس حال میں رہو، اس کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا۔ اس کے بعد داتا صاحب کی کتاب کشف المعجوب، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ فقر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی بندہ امیر ہے، کوئی بندہ غریب ہے یا امیر ہے۔ عموماً سمجھا جاتا ہے نا کہ غریب ہو جانا فقر ہے، جس طرح یہ جن لوگوں کو تصوف کا کچھ علم نہیں ہوتا وہ گندے مندے ہو کر تو سائیں بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم فقیر بن گئے، یہ فقیر نہیں ہوتا۔ داتا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ فقر اس چیز کا نام ہے کہ جس حالت میں تم ہو اس حالت میں خوش رہو، یعنی اس چیز پر خوش رہو کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہت اچھا ہے، اللہ زیادہ دے دے تو اس کی مہربانی، یہ چھین لے تو بھی اسی کا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم انہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، جانوں اور مالوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ کون؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تھے ہم اور سارا کچھ ہم بھی اللہ کے ہیں۔ یہ مال کیا چیز ہے؟ ہم خود پورے کے پورے اللہ کے ہیں، ہمارا اپنے اوپر حق نہیں، ہم اپنی جان کے مالک نہیں، اللہ کے تھے، اللہ کی طرف ہم نے بھی لوٹ جانا ہے، یہ چیزیں بھی اللہ کی، اللہ لے گیا، اللہ کی مرضی۔ تو اگر کچھ کھو جائے تو اس پر بھی صبر کرنا ہے کہ اللہ کی تھی، ہمیں کیا لگے، اللہ نے لے لی، ہمارا کون سا اس پہ کوئی حق تھا، ہم نے کون سا کوئی ایسا کارنامہ کیا تھا کہ ہمیں زندگی عطا کی جاتی اور یہ اتنی نعمتیں عطا کی جاتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اگر وہ زیادہ دے دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، لیکن وہ ہم جس حال میں ہیں اس حال میں بھی اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ تمہارا خدا جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتے، وہ بندوں کے حال سے واقف ہے اور انہیں دیکھ رہے، یعنی اللہ چاہے تو اس کو بھی کشادہ کر سکتا ہے، کر دے تو اس کی مہربانی، تنگ کر دے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تیسرا کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے قبضے میں، جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیا نپا تولا دیتا ہے، یعنی پورا یعنی حساب کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، وہ جو طبقات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان میں فساد نہیں قائم ہو رہا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ارتکاز دولت کی ممانعت، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور اس میں بس آپ آیات دیکھ لیں، جو آیات تھیں یہ ساری چیز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل سے سود پہ انشاءاللہ بعد میں بھی آنا ہے، کچھ آیات ہیں ان کو آپ انڈرلائن کر لیں، ان کو یاد کر لیں، آگے جب ڈیٹیل میں آئے گا مزید آیات بھی آئیں گے۔ اللہ نے نفع کو حلال کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، منافع کمانا، تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، اور جو اے لوگو تم ایک دوسرے کے ذمہ جو سود ہے اسے ختم کر دو، اس طرح گناہ دگنا چگنا آپ جو سمجھتے ہیں مطلب دگنا چگنا لے کر نہ کھاؤ، آپ جو سمجھتے ہیں کم مال بڑھتا ہے، اصل کم مال بڑھتا ہے، کہتے ہیں یہ مطلب ترجمہ انہوں نے پھر بڑا عجیب لگا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کم مال ہے یہ بڑھے گا، لیکن اللہ اصل میں اسے سود کو گھٹاتا ہے اور تجارت کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ اسی طرح ارتکاز دولت کی ممانعت پر یہ انہوں نے 4 حوالے دیے کہ ایک اس سے کیا کہتے ہیں سورہ توبہ کے، اور جو لوگ سونے اور چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو، اور دوسرا ہے تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں میں ہی گردش نہ کرے، لِكَيْ لَا دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ ہم نے مال فے کے بارے میں پڑھا تھا، مال فے کے حوالے سے یہ آیت ہے۔ آگے اگر دولت معاشرے کے تمام طبقوں میں تقسیم ہوتی رہے تو اس سے معیشت کو استحکام ملتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، کہاں سے لیا ہے، کوئی حوالہ نہیں۔ آگے سود، چوری، ڈاکہ زنی کی ممانعت، اجارہ داری، عیاشی،
فضول خرچی پر پابندی، زکوٰۃ و صدقہ. یہ اسلامی تعلیمات ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے جو کوٹیشن مارکس لگائی ہیں نا، تو ان کوٹیشن مارکس کو ادھر نہیں لگانا چاہیے تھا. محتاجوں کی بھلائی، تو دیکھیں پورے کا پورا اسلامی جو نظام ہے وہ چل ہی اس چیز پر رہا ہے کہ محتاجوں کی بھلائی کی جائے، اس میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر آگے دیکھیں حکومت کا یہ کردار ہے کہ غربت کو دور کرے، اس میں بے شمار کام کر سکتی ہے. کچھ چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں، اس میں یہ دیکھیں گویا مالیاتی، زرعیاتی، حکمت عملی سے لے کر تعلیمی، ثقافتی، فنی اور عالمی امور نپٹانا وغیرہ بھی اس کے سپرد ہے. لہٰذا تمام شعبوں میں ہم آہنگی اور ربط قائم کیا جائے. مہنگائی پر کنٹرول، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں امام ابو یوسف والے ٹاپک میں. تو اس میں یہ دیکھیں انہوں نے کچھ روایات دی ہیں. اس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، یعنی اے رسول خدا، اشیاء کے نرخ مقرر کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں دعا کروں گا کہ بھاؤ ارزاں ہو جائیں، یعنی ارزاں ہو جائیں، کم ہو جائیں. انہوں نے کہا نا کہ ایک شخص آیا کہ مہنگائی بہت ہے، تو آپ سیٹ کر دیں کہ اسے کیا کہتے ہیں اتنے ریٹس ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیٹ تو نہیں کروں گا، لیکن میں دعا ضرور کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ریٹس کو کم کر دے. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا آپ سے دوبارہ یہ کہا کہ آپ نے اس سے دوبارہ کہا کہ اللہ ہی نرخ چڑھاتا اور گراتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ خدا کے حضور اس حالت میں حاضر ہوں کہ میرے اوپر کسی کے اوپر ظلم کرنے کا بار نہ ہو. اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلہ کو روکنا برا ہے، اگر خداوند تعالیٰ اسے سستا کر دے تو کوئی شخص سنجیدہ ہوتا ہے، یہاں رنجیدہ آنا چاہیے تھا، اور گراں ہونے سے کوئی شخص رنجیدہ ہوتا ہے. یعنی اگر سستا ہو جائے تو ظاہر ہے دکاندار کو غم ہوگا کہ سستا ہو گیا، اور اگر گراں ہو جائے، بھاری ہو جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں خریدار کو غم ہوگا. تو لیکن اس کو اس وجہ سے روک لینا کہ جو غلہ جو ہے یہ مہنگا ہو جائے اور پھر مارکیٹ میں لایا جائے، یہ ایک بری چیز ہے. امام ابو یوسف حضرت انس کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا اللہ نرخ مقرر کرنے والا ہے، اور میں ایسا نہیں چاہتا تم میں سے کوئی مجھ سے کسی ظلم کا بدلہ لینے والا ہو جو جان یا مال کے سلسلے میں. یہ اوپر وہی چیز حضرت انس کے حوالے سے آگے. تو کہتے ہیں ان حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہے تو طلب اور رسد کی طاقتوں کا سامنے رکھے تاکہ اشیاء کی قیمت بلند نہ ہونے پائے، تاہم ضرورت کے تحت مفاد عامہ کی خاطر مناسب اقدامات اٹھائے جا سکتے. اب انہوں نے بات تو یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مہنگائی ہو تو حکومت کر سکتی ہے انٹرفیئر. بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن جو دونوں کی دونوں روایات لے کر آئے ہیں وہ اس کے خلاف جا رہی ہیں. خیر، تقسیم دولت کے ہتھیار، کہتے ہیں موجودہ زمانہ کے سنگین اور شدید مسائل میں منصفانہ تقسیم دولت کا مسئلہ سر فہرست ہے. معیشت دان اسے حل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، اگرچہ یہ کہ میں دولت کی منصفانہ تقسیم کی اگرچہ اس میں دولت کس میں، یہ دیکھیں نا اس طرح کے ایک تو جو ہیں کچھ مطلب 154 ہم نے پڑھ لی، اور آگے یہ دیکھیں اگرچہ میں دولت کی منصفانہ تقسیم کی کوشش کی. کس میں معاشیات میں دولت کی منصفانہ تقسیم کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس نظام کے تحت بھی یہ مسئلہ نہیں، معاشیات نہیں، ادھر آئے گا اسے کیا کہتے ہیں اشتراکیت میں، مگر یہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو پایا. سرمایہ دارانہ نظام تو اسے حل کرنا ہی نہیں چاہتا، یعنی دو نظاموں کی بات ہو رہی ہے نا. البتہ اسلام معیشت میں مختلف ذرائع کو چند ہاتھوں میں مجتمع خاکہ دیا گیا ہے. اللہ یافظ اس کتاب کا چند ہاتھوں میں جمع کر دیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے کیا؟ البتہ اسلامی نظام معیشت میں مختلف ذرائع کو چند ہاتھوں میں جمع نہیں کیا گیا. بہرحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آتی ہے تو مجھے ضرور بتائیں، اگر نہیں سمجھ آتی پھر بھی بتائیں
کیونکہ میں یہی بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ لیکچرز جو ہیں مجھے بتاتے کچھ نہیں، تو کم از کم آپ لوگ جواب تو دیں کہ آپ لوگوں کو اس کی، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی انہوں نے کیا لکھے، لیکن بہرحال بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ اشتراکی نظام اس مسئلے کو وہ حل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ پوری طرح حل نہیں کرتا، جو تقسیم دولت کے منصفانہ تقسیم اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اور اسلام میں ہم اس پر پہلے بڑی بات کر چکے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ سارا کچھ، سارے معاملات بنائے ہی اس وجہ سے کہ قانون وراثت جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون جو ہے وہ بنایا کہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی دولت کہاں جائے گی، تو اس کی دولت کو بھی تقسیم کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں پھیل جائے، تاکہ وہ گردش چلتی رہے۔ قانون وراثت پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے جا کے اس میں ٹاپک آنا ہے، سود پر، زکوٰۃ پر، وراثت پر، ایک ایک چیز کے اوپر آنا ہے۔ جن چیزوں پہ نہیں آ رہا اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں، جن چیزوں پہ آ رہے ہیں یہ ان ساری چیزوں پر، خیرات اور صدقات کا کام، بات یہ ایک اساسی چیز کے اندر ہے کہ اسلامی نظام خیرات اور صدقات کو، کچھ فرض صدقات ہیں جس طرح زکوٰۃ ہے، اور کچھ نفلی کرو گے اللہ خوش ہوگا۔ اب کیوں یہ کہا گیا؟ تاکہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا دولت ہے وہ معاشرے میں گھومتی رہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں، جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو پا رہے، ان کی مدد ہوتی رہے، تاکہ وہ جو کہہ لیں کہ قوت خرید ہے نا وہ قائم رہے۔ اس کو یوں سمجھیں گے، دیکھیں ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ اور ایک ہوتی ہے سپلائی۔ ڈیمانڈ اگر سپلائی کے جتنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کم ہوگی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور اگر ڈیمانڈ کم ہوئی اور سپلائی زیادہ ہو گئی تو کیا ہوگا، چیزیں سستی ہو جائیں گی، کہ چیزیں خریدنے والے کم ہیں چیزیں زیادہ ہیں، چیزیں سستی ہو جائیں گی، اور اگر چیزیں خریدنے والے زیادہ ہیں چیزیں کم ہیں تو چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ۔ اب ایک بندہ جو غریب ہے، جب وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، قوت خرید نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں خرید سکتا، تو کیا ہوگا کہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، سپلائی زیادہ ہو جائے گی۔ اب یا تو ان چیزوں کو پیدا کرنا ہم چھوڑ دیں گے ان ڈیمانڈ سپلائی برابر کرنے کے لیے، یا پھر اگر اسے پیدا کریں گے وہ خرید، کوئی بھی چیز نہیں وہ خرید سکتے۔ تو اگر ہر چیز کو ہی ہم نیچے لے آئیں گے ڈیمانڈ کے جتنا، تو پھر تو معیشت آگے تو نہیں بڑھے گی، وہ تو پھر پیچھے کو چلی جائے گی۔ اور اگر ہم اسے کیا کہتے ہیں، اس کو پیچھے کو نہیں لاتے اور اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں تو چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ ان کی جو غریب لوگ ہیں ان میں قوت خرید ہو تاکہ وہ چیزیں خرید سکیں، تاکہ ڈیمانڈ جو ہے سپلائی کے برابر ہے۔ اس کے لیے پھر اسلام نے کیا کیا کہ صدقات اور خیرات جو ہیں ان کا کانسیپٹ دیا کہ صدقات، غریب لوگوں کی مدد کی جائے۔ آگے دیکھیں عفو ہے، عفو کسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچیں، قل العفو، تو آپ کہیں کہ جو اس سے اضافی ہے نا اس کو صدقہ کر دو۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر چیز ہی جو آپ کو نہیں چاہیے وہ صدقہ ہی کر دو، بلکہ یہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا حصہ صدقہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں نہیں چاہیے، ضرورت کی چیزیں رکھ لو، جو چیز تمہیں چاہیے وہ رکھ لو، جو نہیں چاہیے تم صدقہ کرنا چاہتے ہو صدقہ کر دو۔ وصیت جو ہے، یہ وصیت میں اسے کیا کہتے ہیں، اچھا ادھر ایک چیز ہے کہ جو خیرات و صدقات والا ہے اس میں آپ ایک چیز بیچ میں شامل کر لیں، یہ جو ہے نیک کاموں میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا صلہ ملے گا، اور ہرگز زیادتی نہ ہوگی، ہو بیچ میں ڈال لیں۔ آگے دیکھیں جو وصیت ہے، جس طرح وراثت تھا، وراثت کے تو اللہ تعالیٰ نے چند ورثاء جو ہیں وہ مقرر فرما دیے، انہیں جانا ہے۔ وصیت انسان کو بھی اختیار دے دیا کہ وہ ایک تہائی جو اپنا مال ہے اگر وہ کسی دوست کو، کسی غیر وارث کے حق میں وہ وصیت کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ اچھا ادھر سیکنڈ لاسٹ لائن، یہ دوسری لائن پر دیکھیں، تم میں سے کسی کو موت آ جائے، میم واو تے ہے، اور اسی طرح قرض کی ترغیب کہ قرض زیادہ سے زیادہ دو، جو کوئی اسے کیا کہتے ہیں قرض دار ہے اسے قرض دے دو، مدد کرو لوگوں کی، اور قرض دار کو مہلت دو۔ تو یہ دیکھیں مہلت بھی ادھر غلط لکھے ہے، وہ ہے دوسری ہے، ڈنڈے والی ہے یعنی۔ تو اگلے پیج پہ دیکھیں
ادارہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے متعلق آگے بھی انشاءاللہ تفصیل سے ڈیٹیلز آئیں گی، اس میں ہم ادھر بات کر لیں گے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور رسول نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ہر جگہ پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ آگے دیکھیں حقوق کی پاسداری۔ اچھا یہاں پیج نمبر 170 لکھ لیں حقوق کی پاسداری میں کہ اسلامی ریاست کیا ہے کہ معاشی وظائف کا ایک مثبت تصور پیش کرتا ہے اور اسلام معاشرتی فلاح میں معاشی انصاف کو قائم۔ اچھا اس میں اس کو 170 پہ انشاءاللہ اس کے ساتھ مطلب یہ کنیکٹڈ ہے، تو 170 پہ بھی اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں گے یہ چیزیں کیا ہیں، السلطان ولی من لا ولی لہ، کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے، جس کا کوئی کہہ لیں دستگیر نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، جس کا کوئی کفیل نہیں ہے، تو سلطان یعنی حکمران جو ہے اس کا ولی ہے۔ تو من ترک کلن فإلینا، کہ جس نے جو کوئی مر گیا اور اس کے ذمے کوئی چیز ہوئی تو وہ حکومت کے اوپر ہے، حکومت جو ہے وہ اس کو ادا کرے گا۔ اگر کوئی مر گیا اور اس کا کلالہ ہوتا ہے نا، کلالہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کے جس کے نہ ماں باپ ہو، نہ بہن بھائی ہو، نہ ماں باپ ہو، نہ اسے کیا کہتے ہیں اولاد ہو، تو اسے کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ کے بھی احکام شاید اس میں آگے آئیں گے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص مر گیا کہ جس کے نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، اکیلا ہی اکیلا تھا، تو اس کے ذمہ کوئی قرض وغیرہ ہے تو وہ حکومت ادا کرے گی۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھیں اخلاقی اقدار، اس پر ہم پہلے بھی بڑی بات کر چکے ہیں کہ اسلام کی مین چیز جو ہے اس میں اخلاقی اقدار ہیں جو باقی چیزوں میں نہیں ہے۔ اخوت ہے ان اخلاقی اقدار میں، اور مساوات ہے۔ اب دیکھیں مساوات اور اخوت، اخوت کیا ہے؟ اخوت مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ۔ اچھا مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ مدینہ گئے، وہ سارے واقعات آپ کو آتے ہیں کہ جب مدینہ گئے تو کیا کیا، مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا۔ انہوں نے گھروں میں، جائیدادوں میں، پیسوں میں، ہر چیز میں آدھا آدھا چیزیں بانٹ لیں کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ آئے ہو تو ہمارے گھروں میں رہ لو، ہماری جائیداد آدھی آدھی لے لو۔ یعنی ایک چیز کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے حالات، تو بھی اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں تاکہ معیشت جو ہے وہ اچھی رہے۔ تو یہ بھی اخوت بھی معیشت کا۔ مساوات کہ تمام لوگ برابر ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں بادشاہ ہے اس کے لیے کوئی خاص چیزیں ہیں، عوام ہیں ان کے لیے خاص چیزیں، وہ مراعات وہ چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا کوئی ایک امیر ہے اسے زیادہ فیسلٹیز ملیں گی، غریب کو کم ملیں گی۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام میں تمام لوگ برابر ہیں، ہر کسی کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ اب آگے چل کے انشاءاللہ ہم اخوت اور تعاون کا فرق پڑھیں گے تو اسے ادھر ظاہر ہے نہیں ہم اس پر بات کریں گے۔ تجارت کے معاملے میں ہدایات کیا دی گئیں تو اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تم ساروں کی آپسی رضامندی سے۔ یہ پہلے بھی آیت چلی گئی تھی تاکہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو۔ اچھا یہ جو امانت دار تاجر کا حشر یہ صدیوں شہیدوں کے ساتھ نہیں ہوگا، صدیقوں، اسے صدیقوں کر لے، نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس پہ پیج نمبر 166 لکھ لیں، اور یہ پیچھے بھی گزری تھی اس میں آپ، اور اس کے ساتھ پیج نمبر آپ دوسرا بھی لکھیں، پیج نمبر 151 بھی لکھیں، 166 بھی لکھیں اور 151 بھی لکھیں۔ اسی طرح وہ جو آیت تھی کہ آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وہ پیج نمبر 152 پر تھی، تو اس آیت کے ساتھ پیج نمبر 152 بھی لکھ لیں۔ یہ جو ابھی پیچھے گزری ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ 152 پر بھی آئی ہے۔ اس کے آگے آپ دیکھیں کہ معاشیات و اخلاقیات، اس پہ ابھی اوپر پوائنٹ گزرے، وہی چیز کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ
جمعہ کے دن جب نماز کی اذان دے دی جائے، تو نماز کے لیے اذان دے دی جائے، تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو دوڑتے ہوئے آ جاؤ، اللہ کی طرف آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو تجارت کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز پوری کر چکو، فَانْتَشِرُوا، تو پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَابْتَغُوا، اور حاصل کرو، مِن فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی اللہ نے یہ مال کو اپنا فضل قرار دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ شاید تم فلاح پاؤ۔ اب دیکھیں کچھ ایک اخلاقیات دے دیں کہ تجارت کا مقصد یہ نہیں کہ بالکل ہی تجارت کے پیچھے لگ جاؤ کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اسلام نے کہ آپ مال کے پیچھے پڑ جائیں، ایک تربیت کی ہے کہ مال جو ہے اس کو کمایا جائے، اللہ کے فضل کہا، خیر کہا، اسے طیبات میں شمار کیا، لیکن ساتھ میں اخلاقیات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس کے بعد عدل و احسان ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کیا ہے کہ اگر کوئی قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ احسان کیا ہے کہ اس کا اچھا بدلہ دیا جائے، اس سے اچھا بدلہ دیا جائے، اور اچھا بدلہ کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ تو اگر قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے تو یہ عدل ہے، اور اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے تو یہ احسان ہے، یعنی اس سے زیادہ دینا اچھے پہلو میں۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں، وایتاء ذی القربى، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں کو دینے میں، مطلب کیا؟ ان کی مدد کرنے میں۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور منع کرتا ہے فحشاء سے، بری چیزوں سے، اور برائیوں سے اور بے حیائی سے۔ فحشاء بے حیائی کی چیزیں، منکر جو عام بری چیزیں، والبغش، اور سرکشی کی چیزیں جو ہے، اور یعظکم، تمہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے، لعلکم تذکرون، کہ شاید تم اس سے نصیحت پکڑ لو۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ پورے کا پورا چیپٹر اسی چیز کے اوپر ہے، اسے پورے کا پورا ٹاپک اسے پڑھ لیا جائے کہ عدل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں فساد پھیلے گا۔ اور احسان، جب اللہ تعالیٰ نے احسان کی بھی ترغیب دے دی کہ احسان کیا جائے، تو وہ تو اس سے بھی بڑھ کر چیز آ گئی۔ اب ہمارا یہ ٹاپک جو ہے ویسے تو ختم ہو گیا، اگلا ٹاپک بھی 10 صفحات کا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں لیکچر شروع کیے ہوئے، اور اگر یہ اگلا ٹاپک بھی 10 صفحات میں پورا ہوا، سوری، اگلا چیپٹر بھی اگر آدھے گھنٹے میں پورا ہوا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی پورا ہو جائے۔ کہتے ہیں اسلامی معیشت کے اساسی اصول۔ اساسی اصول، معاشیات اور مذہب کا آپس میں تعلق ہے۔ تو اس میں ابھی جو چیز ہم نے پڑھی، یہ انڈرلائن کریں، یہ دیکھیں وہی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فضل قرار دیا، یہ انڈرلائن کریں۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر معاش کو فضل اللہ کہا گیا، یہ بھی میں نے ساری بات کی ہے۔ اچھا نیچے دیکھیں، یہ سب خدا کی عنایت ہے، انہوں نے کاف لگا دیے، اس کو درست کر لیں۔ اور رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ بھی میں نے آیت پڑھی۔ اس میں آپ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو تقوی کس چیز کو قرار دیا کہ معاہدہ لکھنا اور صحیح گواہی دینے کو تقوی قرار دیا گیا، اور ناپ تول میں کمی کو عظیم گناہ قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک دین کا تعلق ہے، اخلاقیات اور مذہب کا معاشیات کے ساتھ اسلام میں تعلق ہے کہ اخلاقیات بھی قائم رہے اور مذہب کے ساتھ رہے گا، کہ جب نماز کا وقت ہے نماز کے لیے جاؤ، اور اس کے علاوہ مال کو تلاش کرو تو اللہ کا فضل ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کچھ مذاہب کی طرح کہ اس کو مال کو بالکل ہی اسے کیا کہتے ہیں، ایک منحوس چیز قرار دے دیا کہ اسے آپ بالکل بھی حاصل ہی نہیں کر سکتے۔
معاشی جدوجہد اور اس کے مقاصد کیا ہیں، تو یہ آخری لائن انڈر لائن کریں گے. معاشیات کی اصطلاح میں اسے پیداوار کو بڑھانے، میکسیمائزیشن آف پروڈکشن کی پالیسی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ساری زمین بلکہ پوری کائنات کو انسان کے لیے میدان عمل قرار دے دیا اور انسان کو ترغیب دی ہے کہ اپنے معاشی اصول اور خلق خدا کے لیے، فارغ البالی کے اصول کے لیے زیادہ جدوجہد کرے. معاشیات کی اصطلاح میں اسے پیداوار کو بڑھانے کی پالیسی کہہ سکتے ہیں، میکسیمائزیشن آف پروڈکشن کی پالیسی کہہ سکتے ہیں. تو آگے یہ چیز انڈر لائن کریں گے، سرمایہ دارانہ معیشت میں اصل اہمیت منافع کی تکثیر ہے. تکثیر یعنی اسے زیادہ سے زیادہ کرنا، بڑھانا تو وہ منافع کو بڑھایا جاتا ہے، جبکہ اسلامی معاشیات میں کل پیداوار کی تکثیر کی جاتی ہے، یعنی پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے، منافع پر اتنا فوکس نہیں ہوتا. اور سامان معاش کی زیادہ سے زیادہ فراوانی کا حصول جو ہے یہ مقصد ہوتا ہے. اور اس میں آیات دیکھیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی، ٹھہرایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہاری اس میں معاش اس میں رکھ دی. اور یہ دیکھیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمت جو ہے وہ تمہارے لیے اسے کیا کیا کہ پورا کر دیا. تو اس میں آگے پھر یہ دیکھیں کہ الف پہ پہلا کام کیا ہے کہ بے عملی، بے روزگاری اور گداگری کو ناپسند کیا گیا. اور اس سلسلے میں یہ چند چیزیں ہیں، چند روایات ہیں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور وہ ساری چیزیں کہ جو بھیکاری ہے وہ قیامت والے دن اس کے ماتھے کے اوپر کالا داغ ہوگا، اور وہ ساری روایت، یہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے آگے یہ دیکھیں دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کو فریضہ بعد الفریضہ قرار دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اور دنیا میں اپنا حصہ لینا نہ بھر لو، نہیں بھولو ہے. اسے درست کر لیں اور یہ انڈر لائن کریں کہ کسب حلال کو فریضۃ بعد الفریضہ قرار دیا. اس کے آگے آپ آ جائیں تو دیکھیں کہ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض گناہوں کا کفارہ روزی کمانے میں مفہوم و متفکر رہنا، مفہوم نہیں، مشغول و متفکر رہنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے آپ جو چیزیں دو انڈر لائن کرنی ہے کہ معاشی جدوجہد کی اہمیت، نیچے دیکھیں گے معاشی جدوجہد کو فرض عین قرار دیا گیا اور پیداوار کو فروغ دینے کی کوشش کو فرض کفایہ کہا گیا اسلامی فقہ میں. فرض عین اور فرض کفایہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں فرض عین وہ چیز ہے جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر محلے میں ایک بندہ بھی اسے ادا کر دے اس فرض کو تو کافی ہو جائے گا. کافی سے کفایہ، جیسے نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. اب کیا ہے، اگر پورے گاؤں میں سے، پورے محلے میں سے، پورے قصبے میں سے ایک بندہ بھی نماز جنازہ اسے کیا کہتے ہیں ادا کر دے گا تو یہ فرض کفایہ پورا ہو جائے گا. تجوید کا علم جو ہے، قرآن کو تجوید کا کے ساتھ پڑھنا تو ہر کسی پہ، لیکن تجوید کا اصول کو سیکھنا کہ تلفظ کیسے قرآن کا ادا کیا جائے گا، یہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک. فرض کفایہ مطلب یہ کہ ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے. اگر ہر بندے کے اوپر فرض ہوگا وہ فرض عین ہوگا، اور فرض کفایہ کیا ہے کہ کسی ایک بندے کے اوپر، ایک بندہ اگر وہ کر لے تو ساروں کی طرف سے وہ فرض کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس سلسلے میں کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، سمجھ نہ لگ رہی ہو، میرے خیال میں واضح ہے کہ نماز جو ہے یہ فرض عین ہے، ہر کسی کے اوپر فرض ہے. رمضان کے روزے فرض عین ہے. فرض کفایہ وہ ہے جو ہے تو فرض، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ ایک بندہ بھی کر لے تو ساروں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں اب آپ بریکٹس دیکھیں، ادھر اس بریکٹ کو سیدھا کریں اور یہ جو ہے اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے اس کو یہاں سے سیدھا کریں، یہاں سے کھولیں اور اینڈ پہ جا کے اس کو بند کر لیں. اور آگے یہ دیکھیں میں نے کہا کہ چوری کی کتابیں اللہ ہی اسے کیا کہتے ہیں ہدایت دے. اس میں ایک نہیں 70,000 مسئلے، اور اگر پروفیسر صاحب اب میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کچھ کہتا، ان سے بات کرتا. یہ اب کسی نے ایک نے غلطی کی، وہ مکھی کے اوپر مکھی ماری جا رہے ہیں. دیکھیں ایک کتاب ہے در المختار،
وہ کتاب ہے در المختار. ٹھیک, در المختار خے کے ساتھ, در المختار, دال رے المختار. اس کتاب کے جو شرح ہے نا, اس کا نام ہے رد المحتار, ہے کے ساتھ. جو رد المحتار ہے وہ ہے کے ساتھ ہے, خے کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ فقہ کی کتابیں, فقہ حنفی کی. ٹھیک, تو ایک ہے در المختار, پہلے دال ہے پھر رے ہے اور اس میں خے ہے, در المختار. اور دوسری ہے رد المحتار, پہلے رے ہے پھر دال ہے اور اس میں ہے, اس میں خے نہیں ہے. تو انہوں نے رد المحتار لکھا ہے تو اس میں یہ خے نہیں آئے گا, یہاں ہے. تو یہ انہوں نے رد المختار لکھا ہے, در المختار نہیں لکھا. اگر در المختار ہوتا تو خے ٹھیک تھا, لیکن یہ رد المحتار ہے, اس کو درست کر لیں. اور اس کی وہ عبارت دے رہے ہیں, وَمِن فُرُودِ الْكِفَایَةِ الصَّنَاعَةُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهَا, کہ جو ایک ایسی صنعت جو جس کی طرف احتیاج ہے, کہ جو ضروری صنعت ہے وہ فرض کفایہ میں سے. اور پھر آگے یہی المنہاج کے اندر یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے, وَمِن فُرُودِ الْكِفَایَةِ الحرف والصناعہ وما یتم بہ المعاش, کہ فروض کفایہ جو ہیں, فرض کفایہ میں سے یہ ہے کہ حرفت و صنعت ہے, اور جس چیز کے ساتھ معاش جو ہے وہ پوری ہوتی ہے یا وہ مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں امام ابن تیمیہ میں انہوں نے سین ڈال دیے, اس کو درست کر لیں. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تو یہ انہوں نے پوری کی پوری یہ لائن دی, قال غیر واحد من الفقہاء, ایک کے علاوہ فقہا نے کہا. غیر واحد کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے, ٹھیک نا, یعنی صرف ایک نے نہیں کہا, ایک کے علاوہ غیر واحد یعنی بہت ساروں نے کہا. قال غیر واحد من الفقہاء ومن اصحاب الشافعی واحمد بن حنبل وغیرہم کابی حامد الغزالی. دیکھیں, اور بہت سارے فقہا اور اصحاب شافعی میں سے, امام شافعی کے اصحاب میں سے, یعنی فقہ شافعی کے علماء نے, اور احمد بن حنبل کے اور دوسروں نے کیا کہا, جیسے امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں میں سے. وہ کون؟ جیسے ابو حامد الغزالی ہیں, ادھر یہ درست کریں ترجمے کے اندر غزالی کو. وابو الفرع الجوزی, اور ابو الفرع جوزی جو ہیں وہ, وغیرہم ان هذه الصناعہ فرض علی الکفایہ, یہ صنعت جو ہے یہ فرض ہے, کفایہ ہے. فإنه لا يتم المعاش الا بها, کہ معاش مکمل ہی نہیں ہو سکتی اس کے بغیر. کما ان الجہاد فرض علی الکفایہ, جیسے جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. یہ نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں جہاد کے لیے نکل جائے. قرآن نے کہا نا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ لوگوں, ایسا کیوں ہے کہ سارے لوگ جہاد کے لیے نکل جائیں, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ لوگوں میں سے چند لوگ بیٹھ جاتے اور دین کے اوپر غور و فکر کرتے, یعنی جہاد بھی فرض کفایہ ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری لائن میں یہ دیکھیں, ان صنعتوں کا قیام, تو کا کو درست کر لیں, کاف الف ہے, انہوں نے الف کاف لکھ دیا ہے, اور وقت ہمارا شاید پورا ہو گیا ہو, اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ابھی شروع نہ کیا جائے. تو اس میں ابھی بھی ہمارے پاس, ابھی تو ہم نے صرف 3 صفحات پڑھے, تو اس میں تو ابھی مزید صفحات ہیں. خیر یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ ساری کی ساری یہ فرض کفایہ ہے, اور اس میں ابن آدم کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایک گھر ہو جس میں وہ رہ سکے, کپڑا ہو جسم کو ڈھانپ سکے, اور کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی ہو. اور یہ دیکھیں, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. یہ ساری چیزیں ہم ایک دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں, وہ پرانے لیکچرز میں دیکھ لیں ان کو. حلال و حرام کی تمیز اتنی دفعہ آ چکا ہے, یہ بار بار آ رہا ہے, وہی چیز ہے, اس کو ہم اب بار بار ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, صرف جو نئی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. یا ایھا الناس کلوا مما طیب کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اس کو آپ انڈر لائن کریں کہ آپس میں
وہ چیز کھاؤ تم کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال بنائی ہے اور طیب بنائی ہے. صرف حلال نہیں، حلال بھی ہو طیب بھی ہو. اب مٹی حلال ہے لیکن مٹی کے پھکے مارنا یہ طیب چیز نہیں ہے، پاک نہیں ہے، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں. تو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. تو حلال روزی کا طلب کرنا اپنانا ہے ایسے جیسے خدا کی راہ میں یہ حلال روزی کا طلب کرنا ایسا ہے، اس کو اپنا ہے نہیں، ایسا ہے جیسے خدا کی راہ میں بہادروں سے لڑنا. جو شخص حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کر کے تھک کر رات کو سو جائے تو خدا اس سے راضی ہوگا. اور یہ دوسری جگہ پہ حرام روزی سے پرورش پایا ہوا گوشت اس سے زیادہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ آگ میں ڈالا جائے. حرمت سود، تو سود کی حرمت میں بس آپ یہ بات تو ہم نے ساری کر لی ہے کہ سود سے کیا ہوتا ہے. اس کا باقاعدہ آگے ٹاپک بھی آئے گا، پیچھے بھی ابھی یہی پچھلے ٹاپک میں ہم نے یہی پڑھا ہے، اس سے پہلے بھی اس کے ٹاپک آ چکے ہیں. صرف اور صرف یہ آیات آپ نوٹ کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، کہ ایمان والو کیا کرو، ربا نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ. اضعافا مضاعفا، دگنا تگنا کر کے. یہی آیت آئی تھی نا پیچھے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تجارت سود سے ساری معیشت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے. تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ، تو اس میں یہ چیز دیکھیں کہ کیا آیت آئی ہے، اخلاقیات، تجارت میں بھی اخلاقیات ہوں گے. اس میں وہی چیز، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وہ الا ان تکون تجارت، یہ دیکھیں پیج نمبر 166 میں نے آپ کو وہاں کرایا تھا نا، پیج نمبر 166 اسے کیا کہتے ہیں آپ کو، پیج نمبر 158 کے اوپر. تو یہاں آپ یہ جو ہے نا امانت دار تاجروں کا حشر صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اس پہ آپ لکھ لیں پیج نمبر 158 جو میں نے 158 کے اوپر مارک کروایا تھا. اور یہ آپس میں نہ کھاؤ، یہ ساری چیزیں پہلے جا چکی ہیں. باہمی رضامندی کے ساتھ کام ہو، جو بھی ہو، دونوں فریقین جو ہیں وہ آپس میں ایک چیز کے اوپر اسے کیا کہتے ہیں راضی ہوں، آزادی کے ساتھ، کسی کو مجبور نہ کیا جائے. اور اس سے پھر تعاون باہمی جو ہے اس کا بھی درس دیا جاتا ہے، کیونکہ آپس میں تعاون کیا جائے گا تو پھر ہی ہر چیز میں اسلام کیا کہتا ہے کہ تعاون کیا جائے اچھے کاموں میں، اور برے کاموں میں تعاون نہ کیا جائے. دیانت داری کے ساتھ سارا کچھ ہو، دھوکہ دہی وغیرہ نہ ہو، جائز اور مباح تجارت ہو. یہ ساری چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوئی اسے کیا کہتے ہیں شراب، بت، خنزیر، یہ چیزیں نہ بیچی جائیں. اور ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے. اچھا، یہاں ذخیرہ اندوزی سے پہلے جو جائز اور مباح تجارت ہے، اس میں دیکھیں کہ صرف ان اشیاء میں کی جائے جو جائز یا مباح ہوں. تو اس میں دو چیزیں انڈرلائن، دو چیزیں درست کر لیں. ایک تو واو جیم لکھ دی ہے، اسے جیم واو کر لیں، اور آگے ہور ہے اس کو ہوں کر لیں. آگے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے. آگے اہل تجارت کا ذاتی اخلاق کیا ہے، تو وہ سٹہ بازی نہ، اچھا ذاتی اخلاق کیا ہونا چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں. اس سے پہلے تھا جوا اور سٹہ بازی وغیرہ کی ممانعت. تو سٹہ بازی، لاٹری اور جوا تمام صورتیں اسلام میں ممنوع ہے. اہل تجارت کا ذاتی اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی کو کسی سے شکایت نہیں، ظلم نہیں ہونا چاہیے. اسراف کی بندش، اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. کلو وشربو، اور کھاؤ. ہاں یہ آیات بس نوٹ کرتے جائیں، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو. ارتکاز دولت کی ممانعت، اس میں ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں. یہ آیت بھی پہلے ہم مطلب ڈسکس کر چکے ہیں کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، کیونکہ ابھی بس میرے خیال میں ایک صفحہ اور رہ گئے، وقت ہمارا اوپر جاتا جا رہا ہے. خیر، زکوٰۃ کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے. یہ ایک چیز ہے جو تقسیم دولت میں اسلام میں ہے، جو باقی معاشروں میں نہیں ہے. صدقات واجبہ، اس میں زکوٰۃ ہے. اور انفاق یعنی صدقات نافلہ، جو نفل صدقات ہے کہ انہیں انفاق کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق خرچ کرنا. قانون وراثت، اس پر بات کر چکے ہیں. حق سوى الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو حق ہیں وہ، اس میں دیکھیں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ اگر ضرورت محسوس ہو تو حکومت اس بات کا حق حاصل ہے، حکومت کو اس بات کا وہ لوگوں سے مزید مالدار لوگوں سے مزید مال، مثلا کوئی حادثہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، اس میں عفو پہ ہم بات کر چکے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچیں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیں کہ عفو. ملکیت اور تصرف حق، جو آپ کی ملکیت میں جو چیزیں اصل میں
اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی تصرف حق، یعنی اس کو پھیر دینا کسی اور کی طرف، تو اس کو اسے کیا کہتے ہیں تصرف کا حق، سوری تصرف حق نہیں ہے، تصرف کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دی ہے کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ عدل اجتماعی کی ضمانت ہے، تو وہ وہی چیزیں ساری السلطان، یہاں میں نے آپ کو لکھوایا تھا پیج نمبر 170 156 پہ لکھوایا تھا پیج نمبر 170، تو ادھر آپ لکھ لیں پیج نمبر 156، وہی ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سارا ہمارا چیپٹر تھا، چوتھا چیپٹر آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ آگے سے پھر ہم اسلام کی معاشی اقدار جو ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو اب آپ کا تیسرا اور چوتھا چیپٹر، دو چیپٹرز مکمل ہو چکے ہیں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ آپ کا دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ تیسرے چیپٹر کا ہوگا، لیکن اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوسرا جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ تیسرے اور چوتھے چیپٹر کا ہوگا۔ پہلا آپ کا ٹیسٹ جو میں نے پہلے ایک دفعہ آپ سے لیا تھا، آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا نہیں تھا، وہ اگر شاید کالج دوبارہ ارینج کرے، لیکن وہ پہلے اور دوسرے چیپٹر کا تھا، اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ تیسرے اور چوتھے چیپٹر کے۔ اگر ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کو ٹیسٹ نمبر بتایا جائے گا، اگر پہلا ٹیسٹ دوبارہ لیا گیا تو وہ پہلے دوسرے چیپٹر کے، اور دوسرا ٹیسٹ جو ہوگا وہ تیسرے اور چوتھے چیپٹر کا ہے۔ تو تیار کریں اچھی طرح سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑا سا وقت اپنی اسٹڈیز کے لیے بھی نکالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔